سائنس کی تاریخ کو اکثر چند مشہور ناموں کی کہانی کے طور پر ہی بتایا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہو؟ چلیں مل کر سائنس کے ان پوشیدہ معماروں کو دریافت کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دنیا آج اس مقام پر ہے۔ جب بھی جدید سائنس کے بانیوں کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً نیوٹن یا گیلیلیو جیسے نام آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل بنیادیں رکھنے والے کچھ اہم لوگ تاریخ کے صفحات میں کہیں پیچھے رہ گئے ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ کہانی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تاریخ نے کچھ ایسے اہم کرداروں کو بھلا دیا ہے جن کے بغیر جدید سائنس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو چلیں ان بھولی بسری کہانیوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نیا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان نے اپنی ہی دنیا کا نقشہ کیسے بنایا۔ یہ کہانی ان سائنسدانوں کی ہے جنہوں نے نہ صرف ہمارے سیارے کی پیمائش کی بلکہ کائنات میں ہماری حیثیت کو بھی واضح کیا۔ ہم سب نے یہی پڑھا ہے کہ گیلیلیو نے ثابت کیا تھا کہ زمین گول ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ خیال ان سے بھی 500 سال پرانا ہے؟ جی ہاں، اندلس کے ایک ماہر فلکیات ابن حزم صدیوں پہلے ہی منطقی دلائل سے یہ ثابت کر چکے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو زمین کی شکل جاننا ایک بات تھی، لیکن اس کا سائز کیا ہے؟ اس کی پیمائش کیسے کی جائے؟ یہ ایک بالکل ہی الگ اور بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور اس چیلنج کا جواب دیا احمد البیرونی نے۔ اس شاندار ایرانی ریاضی دان نے ایک بہت ہی سادہ فارمولے کی مدد سے زمین کے ریڈیس یعنی اس کے نصف قطر کی پیمائش کر ڈالی۔ پہلی بار انسان کو اپنے سیارے کے اصل سائز کا اندازہ ہوا۔ یہ واقعی ایک انقلابی قدم تھا۔ تو اب جب دنیا کی پیمائش ہو چکی تھی تو سوال یہ تھا کہ اس علم کو سب تک پہنچایا کیسے جائے؟ اس کا جواب تھا ایک نقشہ بنا کر۔ اور یہ ناقابل یقین کارنامہ محمد الادریسی نے انجام دیا۔ اندلس کے اس نقشہ نگار نے دنیا کا پہلا جامع نقشہ تیار کیا۔ ذرا سوچیں، پہلی بار انسان پوری دنیا کو ایک نظر میں دیکھ سکتا تھا۔ یہ صرف ایک نقشہ نہیں تھا، یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ دنیا کا نقشہ تو بن گیا، لیکن اس نقشے کو اور کائنات کو سمجھنے کے لیے کن اوزاروں کی ضرورت تھی؟ اب ہم بات کریں گے سائنس کی ان بنیادوں کی، ان آئیڈیاز کی جنہوں نے مستقبل کی تمام دریافتوں کا راستہ بنایا۔ انجینئرنگ، فزکس اور فلکیات کی زبان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ٹریگونومیٹری۔ اور یہ طاقتور ریاضیاتی ٹول ہمیں دیا عظیم ایرانی ریاضی دان نصیر الدین الطوسی نے۔ ان کے کام کے بغیر نہ تو ہم ستاروں کا فاصلہ ناپ سکتے تھے اور نہ ہی آج کی یہ اونچی اونچی عمارتیں بنا سکتے تھے۔ اب سائنس سے صحت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ابو بکر الرازی سے۔ انہیں صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ بچوں کے امراض کے علم کا بانی یعنی فادر آف پیڈیاٹرکس مانا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی بار بچوں کی بیماریوں کو ایک الگ شعبے کے طور پر دیکھا جس نے طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن الرازی صرف بچوں کے ڈاکٹر نہیں تھے۔ انہوں نے طب، فلسفہ اور کیمیا پر 224 سے بھی زیادہ کتابیں لکھیں۔ ذرا سوچیں، ایک شخص کا علم اتنا وسیع، ان کی کتابوں کا صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ترجمہ ہوتا رہا اور انہیں پڑھایا جاتا رہا، جس نے وہاں کی سائنسی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ اور اب ہماری آخری اور شاید سب سے ڈراماٹک کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے انسانی ہمت اور ایجاد کی، پہلی انسانی پرواز کی۔ یہ کہانی ہے اندلس کے ایک موجد عباس ابن فرناس کی۔ رائٹ برادران سے 1000 سال پہلے انہوں نے پروں کا ایک جوڑا بنایا، ایک پہاڑی سے چھلانگ لگائی اور کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑتے رہے۔ یہ تاریخ کی پہلی کنٹرولڈ فلائٹ تھی۔ بھلے ہی ان کی لینڈنگ کچھ خاص کامیاب نہ رہی ہو، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کا پرواز کا خواب ناممکن نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے ابن حزم نے زمین کی گولائی ثابت کی، البیرونی نے اس کی پیمائش کی اور الادریسی نے اسے نقشے پر اتار دیا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ الطوسی نے سائنس کو ٹریگنومیٹری کی زبان دی، الرازی نے طب میں نئے دروازے کھولے اور ابن فرناس نے پرواز کا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ سب وہ بنیادیں ہیں جن پر آج کی جدید سائنس کھڑی ہے۔ یہ تو صرف چند نام تھے ان گنت گمنام ہیروز میں سے جنہوں نے ہماری دنیا کو بنایا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے،
اور کتنی کہانیاں ہیں جو ابھی تک سنائے جانے کے انتظار میں ہیں، اور کون سے پوشیدہ معمار ہیں جن کے کام نے ہماری آج کی دنیا کی بنیاد رکھی ہے۔